السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں اے آئی کی کمپلیٹ ہسٹری، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کب سٹارٹ ہوا تھا، کس نے خیال کیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور اس کے درمیان میں جو تبدیلیاں آئی تھی ابھی تک، اور ابھی کس مقام پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انشاءاللہ سب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور سکھاؤں گا ایزیلی، آسان الفاظ میں۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہے، کنفیوژن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، وہ دور ہو جائیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اے آئی کی شروعات ایلن ٹیورنگ نے کیا تھا، جو کہ ایک برٹش میتھمیٹیشین، کمپیوٹر سائنٹسٹ اور کرپٹوگرافر تھے۔ اسے فادر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے انٹیلیجنس کا لفظ متعارف کرایا۔ انہوں نے 1936 میں ایک ریسرچ پیپر لکھی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ مشین کیسے کمپیوٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ مشین حساب کتاب کیسے کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد 1950 میں انہوں نے ایک اور ریسرچ پیپر لکھا۔ اس بار اس نے ایک اہم سوال پوچھا اس ریسرچ پیپر میں۔ اس نے پوچھا کہ کیا مشین انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ایک آئیڈیا دیا ٹیورنگ ٹیسٹ کے نام سے۔ یہ ایک ایسی ٹیسٹ تھی جس میں مشین اور انسان کے بیچ باتیں ہوتی تھی، اور اگر کسی نے یہ جج نہیں کیا کہ کون سا مشین اور کون سا انسان، تو یہ ٹیسٹ پاس ہوا۔ اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد پھر مشین انٹیلیجنس کہلائے گی۔ یہاں سے انٹیلیجنس کا لفظ جو ہے نا وہ متعارف ہوا، اور باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ پھر 1956 میں متعارف ہوا، جب ڈارتھ ماؤتھ کانفرنس میں کچھ ریسرچرز نے اس پر کام کیا، جیسے کہ مک کیتھری، مارون منسکی، کلاؤڈ شینون اور نیتھنیل روچسٹر۔ مک کیتھری نے اے آئی کا ٹرم متعارف کرایا، مارون منسکی نے اے آئی کے فیوچر کے لیے آپٹیمائز دکھائے، کلاؤڈ شینون نے انفارمیشنل تھیوری اور کمپیوٹنگ کے بارے میں کانسیپٹ دیا، نیتھنیل روچسٹر جو کہ آئی بی ایم کے ایک سائنٹسٹ تھے، وہ اے آئی میں انٹرسٹڈ تھے۔ اور اس اے آئی کے لفظ متعارف کرنے کے بعد پھر اے آئی پر باقاعدہ ریسرچ شروع ہوئی۔ اے آئی کے 3 دور گزرے ہیں، 3 زمانے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رول بیس سسٹم، پھر ہے مشین لرننگ، اور پھر ہے ڈیپ لرننگ۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے ویڈیو میں یہ بہت کام آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں رول بیس سسٹم پر۔ رول بیسڈ سسٹم میں اف اور دین اسٹیٹمنٹس فالو ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر اس سے کوئی سوال پوچھتے ہو تو آپ کو صرف جواب اس طرح دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو صرف ایک راستہ دکھاتا ہے، آپ کو جواب خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کس راستے پہ جانا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے مشین لرننگ۔ مشین لرننگ میں مشین کو ڈیٹا دیا جاتا ہے، اور وہ ڈیٹا سے خود سیکھتا ہے، نہ کہ صرف رول ڈالے جاتے ہیں یا کوڈز۔ اور اس کے بعد پھر ڈیپ لرننگ ہے، جو سب سے ایڈوانس ہے۔ اس میں انسان کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے انسان کے دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں، ہم اس سے سیکھتے ہیں، اسی طرح ڈیپ لرننگ میں لیئرڈ ہوتے ہیں، جس سے وہ ڈیٹا کو سمجھتا ہے۔ تو یہ ہوئے رول بیس سسٹم، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1960 میں سیمیول چیکر پروگرام کے نام سے ایک پروگرام متعارف ہوا۔ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو انسانوں کے ساتھ چیکر گیم کھیلتی تھی، چیکر یعنی کہ شطرنج گیم کھیلتی تھی انسانوں کے ساتھ۔ ایک ایسی مشین یا ایک ایسا پروگرام تھا، اور اس کی اہم بات یہ تھی کہ یہ اپنے پچھلے غلطیوں سے سیکھتا تھا، یعنی کہ یہ فرسٹ ٹائم تھی جب مشین نے اپنے پچھلے غلطیوں سے سیکھنا سٹارٹ کیا، یعنی کہ اپنے ایکسپیرینس سے امپروو کرنا سٹارٹ کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور پروگرام لانچ ہوئی جی پی یو کے نام سے، یعنی کہ جنرل پرابلم سولور۔ یہ بھی اسی کی طرح ایک پروگرام تھی، لیکن یہ پھر عام خاص کے پرابلمز، عام خاص کے مسئلے مسائل کو حل کرتا تھا، اور اس میں بھی صرف چھوٹے مسئلے کو حل کر پاتا، اور بڑے مسئلے میں یہ فیل ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد 1965 میں پہلا اے آئی ایکسپرٹ پروگرام متعارف ہوا۔ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں ایکسپرٹس کا، مختلف قسم کے فیلڈ کے ایکسپرٹس کا ڈیٹا ڈالا جاتا تھا، اور یہ اس سے سیکھتا تھا، اسی کی طرح فیصلہ کرتا تھا اور پرابلم سولو کرتا تھا۔ فار ایگزامپل ڈینرل جو کہ ایک کیمسٹ تھا، جس میں مختلف قسم کے کیمسٹ ایکسپرٹ کا ڈیٹا ڈالا گیا تھا، اور یہ اس سے پرابلم سولو کر پاتا تھا۔ اس جنرل میں مختلف قسم کے عام کمپاؤنڈ کا سیمپل دیا جاتا تھا، اور یہ اس کا فارمولا اور اسٹرکچر بتاتا تھا۔ پھر 1966 میں ایلیزا جو کہ دنیا کا پہلا چیٹ بوٹ تھا، وہ لانچ ہوا۔ یہ ایک ایسا چیٹ بوٹ تھا جس میں انسان اس کے بیچ باتیں ہوتی تھی، وہ صرف کوڈنگ کے لحاظ سے ہوتی تھی، یہ نہ فیل کر سکتی تھی اور نہ ہی سوچ سکتی تھی یہ مشین، یہ چیٹ بوٹ۔ اور لیکن لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سوچ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ صرف کوڈنگ ہوتی تھی۔ اس میں اس سوال میں کچھ ایڈ کرتا ہے، یا کچھ اس طرح سے سوال کا جواب دیتا ہے جیسا کہ یہ فیل بھی کر سکتی ہے۔ اور اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ مشین انسان کے ساتھ باتیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد 1969 میں دنیا کا پہلا انٹیلیجنس روبوٹ لانچ ہوا، شیکی کے نام سے۔ اسے چارلس روزن اور اس کی ٹیم نے اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بنایا۔ یہ اس کا نام شیکی اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ تھوڑا ہلتا ڈلتا روبوٹ تھا، اس وجہ سے اس کا نام بھی شیکی روبوٹ رکھا گیا تھا۔
یہ ایک ایسا روبوٹ تھا، دنیا کا پہلا روبوٹ تھا انٹیلیجنس جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز ہوا، یعنی کہ اس میں کیمرہ سینسر وغیرہ لگائے گئے تھے جس سے یہ موو کر سکتا تھا اور فیصلہ لے سکتا تھا، اور یہ اپنا فیصلہ خود لیتا تھا، نہ کہ صرف کوڈنگ کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل اگر اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی تو یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ چیز اٹھانی ہے یا پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنائی گئی اسٹرپس کے نام سے، یعنی کہ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پرابلم سولور، جو بعد میں مختلف اے آئی اور روبوٹک میں یوز بھی ہوا اس کا۔ تو اب سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو لگا کہ اب اے آئی بہت جلد ترقی کرے گا، تیزی سے ترقی کرے گا، لیکن اصل میں یہ نہیں ہوا، کیونکہ اے آئی کے سامنے اب کچھ پرابلمز آئے، جیسا کہ اس وقت کمپیوٹر بہت مہنگے تھے اور سلو بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو الگوریتم دی گئی تھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، وہ سے پرابلم سولو نہیں ہو پا رہی تھی، یعنی کہ جو طریقہ کار دیا گیا تھا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس طریقہ کار سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور جو چیز انسانوں کے لیے بہت ایزی تھی، جیسے کہ لینگویجز، ویژنز اور ریزننگ وغیرہ، یہ اے آئی کے لیے بہت مشکل تھا، یعنی کہ ہم مختلف قسم زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں اور کسی چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا کون ہے، اور اس کے علاوہ ہم ریزننگ حل کر سکتے ہیں، مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اے آئی کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو پھر سائنٹسٹ نے اور ریسرچرز نے واپس ایکسپرٹ سسٹم پر فوکس کرنا سٹارٹ کیا، جو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جنرل جو کہ کیمسٹ تھا۔ اس بار 1972 میں انہوں نے ایک اور ایکسپرٹ سسٹم بنائی مائسن کے نام سے۔ یہ پھر ڈاکٹر ایکسپرٹ سسٹم تھا، جس میں مختلف قسم کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ڈیٹا ڈالی گئی تھی، جس سے وہ اسی طرح پرابلم کو سولو کر پا رہے تھے۔ یہ ایکسپرٹ سسٹم مریضوں کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں ریکمینڈ کرتا تھا، اور اس کے علاوہ پروسپیکٹر ایک اور جیولوجی کا ایکسپرٹ سسٹم لانچ ہوا، وہ پھر مختلف قسم کے منرل کو ڈیٹیکٹ کرتا، اور اس نے 1980 میں ایک بار مولیبڈینم منرل ڈیٹیکٹ کی، جو بعد میں سکسیسفلی کنفرم بھی ہوئی، اور یہ لوگوں کو بہت پسند بھی ہے، مختلف کمپنیز اور بزنسز میں اس کا یوز بھی ہوا۔ اس میں سب سے مشہور سسٹم ایکسپرٹ سسٹم ایکسکون سسٹم ہے۔ ایکسکون یعنی کہ ایکسپرٹ کنفیگر، یہ سسٹم مختلف قسم کے کمپنیز میں یوز ہوا۔ اس کو مشین کے پارٹ سکھائے جاتے تھے اور یہ انجینئرز کی طرح اس کا پرابلم سولو کر پاتا تھا۔ اور پھر 1982 میں جاپان نے اپنا 5th جنریشن پروجیکٹ سٹارٹ کیا۔ یہ ایک ایسا سپر انٹیلیجنس مشین تھی جو نیچرل لینگویجز اور لاجک ریزننگ سمجھ سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں اے آئی کا کریز بننے کی وجہ بنی اور مختلف فیکٹریز اور روبوٹک میں یوز بھی ہوئی۔ یہ 1987 تک رہا، اور پھر 1987 میں ایک اور بڑی پرابلمز سامنے آئی ہے کہ وہ یہ تھی کہ یہ مشینز بہت مہنگے تھے اور اسے مینٹین کرنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اے آئی مارکیٹ کریش ہوا اور فنڈ بہت کم ہو گئے، جس کی وجہ سے اے آئی ونٹر سٹارٹ ہوا۔ یہ اے آئی ونٹر 1990 تک رہا، اور پھر 1990 کے بعد ریسرچرز نے ایک نئی سوچ اختیار کر لی۔ اب رول بیسڈ کے بجائے ریسرچرز نے مشین لرننگ پر فوکس کرنا سٹارٹ کر دیا، اور مختلف ریسرچرز نے بیک پروپیگیشن الگوریدم بنایا، جس کی وجہ سے نیورل نیٹ ورکس کو ٹرین کرنا پاسبل تھا، اور یہ کامیاب بھی ہوا یہ بیک پروپیگیشن الگوریدم۔ اور اس کے بعد کومیریکل اسپیچ ریکوگنیشن سسٹم لانچ ہوا، جس کے ذریعے آپ اس کو وائس کرتے اور وہ آپ کی وائس کو ٹیکسٹ میں تبدیل کر دیتا تھا۔ اور اس کے علاوہ 1997 میں اے آئی نے گیمز میں بھی اہم کردار ادا کی۔ آئی بی ایم ڈیپ بلو جو کہ ایک پروگرام تھا جس نے 1997 میں چیس گیم کے چیمپئن کو ہرا دیا چیس گیم میں، اور یہ اے آئی کے لیے ایک بہت اہم بات تھی، کیونکہ چیس گیم کو انسانوں کی اسٹریٹجی اور انٹیلیجنس کا الٹیمیٹ ٹیسٹ مانا جاتا تھا۔ اور پھر 2000 کے بعد مشین لرننگ بہت رائز ہوئی۔ اس میں آئی روبوٹ کمپنی نے ایک روبوٹ بنایا روما روبوٹ کے نام سے، جو کہ ایک روبوٹ تھا، ویکیوم کلینر روبوٹ تھا جو خود ویکیوم کرتا تھا آٹومیٹک، جو لوگوں کو بہت پسند بھی آیا۔ اور پھر اس کے بعد 2005 میں یوٹیوب لانچ ہوا، 2007 میں نیٹ فلکس، 2008 میں گوگل اور 2009 میں فیس بک لانچ ہوا، جس میں اے آئی کا بہت رول تھا ان سب چیزوں میں۔ اور پھر 2010 کے بعد اے آئی نے ایک الگ ہی رخ اختیار کر لی، کیونکہ اب ڈیپ لرننگ سٹارٹ ہوئی اور اے آئی دن بدن اب ایڈوانس ہوتا گیا۔ اور 2012 میں ایلیکس نیٹ نام کی ایک ماڈل سامنے آئی جو مختلف پکچرز کو دیکھ کر سمجھ سکتی تھی، اور اس نے ایک کمپٹیشن بھی جیتا، جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور بھی ہوا۔ اور اس کے علاوہ گرافک پروگرامنگ یونٹ کی زیادہ یوز ہونے لگی، کیونکہ اس سے ٹریننگ فاسٹ ہوتی تھی، اور مختلف کمپنیز جیسے فیس بک، مائکروسافٹ اور گوگل نے اے آئی میں اپنا زیادہ انویسٹمنٹ شروع کر دیا، اور پھر
سری، گوگل اسسٹنٹ اور امیزون الیکسا جیسے وائس اسسٹنٹ لانچ ہوئے، جو ایسے وائس اسسٹنٹ تھے جس سے آپ بات چیت کر سکتے تھے، یعنی کہ آپ سوال اس میں پوچھتے اور وہ آپ کو جواب دیتا لکھ کر۔ اور اس کے بعد 2015 میں گوگل ٹرانسلیٹ نے باقاعدہ ڈیپ لرننگ کا یوز سٹارٹ کر دیا، اور پھر 2016 میں بھی اے آئی نے بہت اچھا کردار ادا کیا، کیونکہ الفا گو آیا، ایک ایسا پروگرام تھا جو ایک پرانی گو کے نام سے جو ایک گیم تھی وہ کھیلتی تھی انسانوں کے ساتھ، اور 2016 میں اس نے گو گیم کے چیمپئن لی سیڈل کو ہرا دیا اس گیم میں، اس الفا گو نے، جس سے اے آئی اور کریز ہوا۔ اور پھر اے آئی کا ہر جگہ یوز ہونے لگا، جیسے کہ ہیلتھ کیئر میں، فوٹوز، کیمراز وغیرہ میں، ہر جگہ اے آئی کا یوز زیادہ ہونے لگا۔ اور 2018 میں نیچرل لینگویجز پروسیس میں ایکسپلوژر ہوئی، اور چیٹ جی پی ٹی اور برڈ جیسے ماڈل سامنے آئے جو انسانوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اس کا سوالات حل کرتی ہے، اس کے مسئلے مسائل حل کرتی۔ چیٹ جی پی ٹی جو کہ آج کل زیادہ یوز بھی ہوتی ہے، چونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اسے۔ اور پھر ڈیپ فیکس آئی، جس میں ڈیپ فیکس کا دور آیا، جس میں مختلف ویڈیوز سے اس کے فوٹوز، چہرے اور وائس کو چینج کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مس یوز بھی ہوا، لیکن زیادہ تر اس کا پازیٹیو یوز ہوا۔ اور پھر 2022 کے بعد اے آئی اور زیادہ ایڈوانس ہو گئی، چیٹ جی پی ٹی 3 اور 4 لانچ ہوئی، اور مختلف اے آئی کے ٹولز آئے، بہت زیادہ ٹولز آئے، مختلف ٹولز۔ اور پھر 2024 کے بعد چیٹ جی پی ٹی 5، جیمنی 1.5، کلاؤڈ 3 جیسے مختلف ٹولز اور ماڈلز، ایڈوانس ماڈلز آ گئے۔ اور آج کل اے آئی مختلف چیزوں میں یوز ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں بہت زیادہ تر آج کل اے آئی کا یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اے آئی کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج کل اے آئی صرف ہمارے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے دوست کی طرح کام بٹھا رہی ہے اے آئی ہمارے ساتھ۔ اور آپ خود سوچ لگائے کہ یہ ایک ایسی سوچ تھی 1936 میں جو ایلن ٹیورنگ نے سوچی تھی، اور آج دیکھو اے آئی کس مقام پر پہنچا ہے، کیسے ایڈوانس فیچرز اس میں آئے۔ تو ہمیں اے آئی کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور فیوچرز میں اے آئی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح سوچے اور انسانوں کی طرح فیصلہ لے۔ تو فیوچر اس کا ہوگا جو اے آئی کو سیکھے گا اور سمجھے گا، کیونکہ فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ انسانوں کی جاب کھائے، یعنی کہ انسانوں کی جو جابس ہے وہ ختم کر دے۔ وہ تب ختم ہوگی جب ہم اے آئی کو نہیں سیکھیں گے، بلکہ اے آئی کو چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اے آئی کو دوست کی طرح بنانا چاہیے، اور اپنا کام کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ اپنا مالک بنانا چاہیے۔ اور جو اے آئی کو سیکھے گا وہ اس سے کام لے گا، اور وہ اے آئی اس کے انڈر ہوگا۔ جو اے آئی کو نہیں سیکھے گا اس کا جاب بھی چلی جائے گی، اور اے آئی اس کو اپنا غلام بنائے گی آنے والے دور میں۔ تو ہمیں اے آئی کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تو ذرا سے بھی ویلیوبل لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائے گا کہ فیوچر میں اے آئی کس مقام پر ہوگی۔